اکیلے گھر میں وحشت ہوتی ہے انکل، میں نے کہا۔ عبدالودود منظر کے گھر چلا گیا تھا، عدالت میں درخواست دینی تھی، پھر رات کو اس نے روک لیا۔ اجازت اگلے دن ملی۔ میں نے سوچا تھا کہ رات کو روانہ ہو کے صبح اسلام آباد پہنچ جاؤں گا، لیکن گھر گیا تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ تمہارے ساتھ گڑبڑ کے سوا ہوتا کیا ہے؟ رضوی صاحب نے کہا۔ یقین کیجئے انکل کہ اس میں میرا ذرا بھی قصور نہیں تھا۔ آپ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں، میں نے مسکینی سے کہا۔ یہ بھی آپ نے سچ فرمایا، قصوروار ہمیشہ دوسرے ہوتے ہیں۔ دیکھیے انکل، گھر میں چور گھس گئے تھے، میں کیا کرتا؟ میں نے کہا۔ وہ تو اتفاق ہے کہ میں نے عین وقت پر انہیں اندر جاتا دیکھ لیا اور وہ کچھ لے جا نہیں سکے، بس جان سلامت لے گئے، یہی غنیمت ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے یاد رکھیں گے۔ تم نے مار پیٹ کی ان سے؟ رضوی صاحب نے سخت تشویش میں مبتلا ہو کے کہا۔ اور کیا میں مار کھاتا ان چوروں سے انکل؟ میں نے معصومیت سے کہا۔ 4 سال جوڈو کراٹے سیکھا کس لیے تھا آخر؟ بہت عرصے بعد صحیح موقع ملا تھا۔ ایک کی تو آدھی پسلیاں ضرور ٹوٹ گئی ہوں گی، دوسرے کی آدھی بتیسی خلاص ہو گئی، ایک شاید تمام عمر ایسے چلے گا جیسے ایک پاؤں فٹ پاتھ پر ہو تو دوسرا سڑک پر، دوسرا دنیا کو ہمیشہ ایک آنکھ سے دیکھے گا۔ خاصی ڈینٹنگ کرانی پڑے گی دونوں کو، پھر بھی اوریجنل شیپ میں آنا مشکل ہے۔ لا حول ولا قوت۔ ارے بھائی، ان دونوں کو میں نے بھیجا تھا تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے، رضوی صاحب نے کہا۔ اوہ، آئی ایم سو سوری انکل، دیکھیے نا، آپ نے بھی تو نہیں بتایا، اور وہ بھی بس پٹتے رہے اور پھر بھاگ گئے۔ میں نے کہا، اب آپ واپس آئیں گے تو میں ان سے معذرت کر لوں گا ہسپتال جا کے، میں رات تک پہنچ رہا ہوں۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، رضوی صاحب نے طنز سے کہا۔ خیر، اب بھی آ جاؤ گے تو مسز شیروانی کی عیادت کا اخلاقی فرض تو پورا کر لو گے، ورنہ بڑی معیوب بات ہوتی۔ محسن سے یہ دوستی اور اس پر بے تعلقی کا یہ انداز۔ محسن میری مجبوریوں کو سمجھتا ہے انکل، اور مجھے بھی سمجھتا ہے، میں نے کہا۔ ذرا اسے بلا دیں آپ۔ محسن سے میری گفتگو سرسری اور مختصر ہوئی، اصل مقصد رابعہ کو بلوانے کا تھا۔ 2-3 منٹ میں رابعہ آ گئی۔ جی، وہ بولی، کیا حال ہے جناب آج کل؟ عرض کیا ہے، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ یادیں نہیں آتی، میں نے بزبان غالب ارشاد کیا۔ دن رات غائب رہتے ہو؟ وہ بولی، میں نے دن میں فون کیا، رات کو کیا، جناب کا پتہ نہیں، کیا کر رہے تھے؟ دن میں مصنوی زہر عشق پڑتا رہا، میں نے کہا۔ رات کو محبوب چلا گیا، شرفا کا قاعدہ پہلے یہی تھا۔ میں شرفا کی نہیں تمہاری بات کر رہی تھی، وہ بولی۔ اندازہ تھا مجھے کہ تمہاری مصروفیات میں قرار کو دخل نہیں۔ مجھے حشمتاد نے فون کیا تھا، پوچھ رہا تھا کہ آپ اسلام آباد کیسے گئی ہیں۔ میں نے کہا گاڑی سے۔ بولا کون سی گاڑی سے؟ میں نے کہا ان فضول سوالات کا مطلب؟ وہ بولا صرف اتنا بتا دیجئے کہ اپنی گاڑی میں گئی ہیں یا ریلوے کی گاڑی میں۔ سوال غلط کیا اس نے، ورنہ تمہارا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ اگر اسے معلوم کرنا ہوتا کہ کس وقت لاہور سے روانہ ہوئی تھی تو وہ وقت پوچھتا یا ٹرین کا نام، یہ نہ معلوم کرتا کہ میں ریل کار سے گئی ہوں یا فلائنگ ہارس والوں کی ویگن سے۔ اسے یہ تو علم تھا کہ رضوی صاحب اسلام آباد میں ہیں، عقل میں تو یہی بات آتی ہے میں انہی کے ساتھ انہی کی گاڑی میں گئی ہوں گی۔ اس کے باوجود اپنی گاڑی کا ذکر کر کے اس نے مجھے تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، میں اپنی گاڑی میں گئی ہوں تو کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ کہنے لگا وکیل صاحبہ ایسی جرح سے کیا فائدہ، اگر واقعی آپ اپنی فاکس ویگن میں تشریف لے گئی ہیں تو بتا دیجئے، آپ کا احسان ہوگا۔ واقعی کا لفظ استعمال کر کے اس نے مجھے ہوشیار کر دیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے لیے اسلام آباد فون کرنا ضروری ہوتا۔ وہ انکل کے گھر میں دیکھ سکتا تھا یا تم سے پوچھ سکتا تھا کہ گاڑی ہے یا نہیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہی ہوا ہوگا جو ہوتا آ رہا ہے، اور گاڑی کے متعلق تم نے ہی کہا ہوگا کہ رابعہ لے گئی ہے۔ کوئی قصہ کر دیا تھا کیا؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، میں نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہہ دیا تھا کہ سکندر صاحب کا بیان بالکل ٹھیک ہے، میں اپنی گاڑی ساتھ لائی ہوں۔ وہ بولی، میں نے کہا مارا، بھلا میرے حوالے سے اقرار کرنے کا کیا تک تھا؟ اسے سخت صدمہ ہوا ہوگا۔ ہاں، کہنے لگا ٹھیک ہے وکیل صاحبہ، آپ بھی سچی، سکندر صاحب بھی سچے، ہم ہی بن جاتے ہیں جھوٹے۔ رابعہ ہنسی۔ گاڑی کی کہانی طویل ہے، بقلم خود حاضر ہو کے سناؤں گا۔ میں نے کہا اب اجازت ہو تو کچھ فلمی قسم کے رومانٹک ڈائلاگ بول لوں۔
میں نے ایک فلم میں ٹیلی فون پر باقاعدہ 2 گنا سنا ہے۔ بتانا صرف یہ تھا کہ کل رات کی اختر شماری کا ٹوٹل کیا ہے، میں نے کتنی سرد آہیں بھری ہیں اور ان کا کم سے کم درجہ حرارت کیا تھا، اور کتنے لیٹر خون جگر جلا کے میں نے آنکھوں سے کتنے آنسو بہائے ہیں۔ جب انکل کے ٹیلی فون کا بل آئے گا تو سب معلوم ہو جائے گا۔ وہ ہنسی کہ یہ ٹرنک کال انہیں کتنی مہنگی پڑی۔ تم کو جو کچھ کہنا ہے فون بند کر کے کہہ دینا، میں سن لوں گی۔ اب ایک خوشخبری جسے میں شام کو تمہارے آنے تک ملتوی نہیں کر سکتی۔ محسن کی امی نے شہلا کو پسند کر لیا ہے، بات پکی سمجھو۔ ہمیں کیا جی دوسروں کی کچی پکی سے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اپنی دال تو گلتی نظر نہیں آتی، یہ منہ اور مسور کی دال۔ وہ ہنسی اور فون بند ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے چشمے تصور سے وہ سب کچھ دیکھا جو بارہا خوابوں میں بھی دیکھ چکا تھا۔ 7 کے بجائے میں 7:30 بجے راولپنڈی پہنچا۔ اسلام آباد پہنچتے پہنچتے مجھے 9 بج گئے۔ سب سے پہلے مسز شیروانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی حالت دیکھ کر مجھے ناقابل بیان صدمہ پہنچا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ لگتی تھی، حالانکہ جب میں نے ان کو گزشتہ بار دیکھا تھا تو بیماری کے باوجود وہ جسمانی طور پر تو کچھ صحت مند نظر آتی تھی۔ ان کا رنگ روپ میں نے جوانی میں بھی دیکھا تھا۔ اب فوزیہ ان کا نقش ثانی بن گئی تھی اور ماں جو نقش اول تھی یوں مٹ رہی تھی جیسے مغلوں کے عہد کی حسینوں پر شکوہ عمارت کے وہ کھنڈر جن کو محکمہ آثار قدیمہ نے بھی فراموش کر دیا ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ جو ہڈیوں پر منڈی ہوئی کھال اور رگوں کے ابھرے ہوئے جال کے سوا کچھ نہ تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں تو سمجھی تھی تم خفا ہو مجھ سے، انہوں نے اداسی سے مسکرا کے کہا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھے مزید شرمندہ کرنے کے لیے؟ میں نے کہا کیا مجھ میں اور محسن میں کوئی فرق ہے؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کو ماں کے روپ میں دیکھا ہے۔ دکھ تو مجھے ہے کہ میں نے آپ کو بہت دکھ پہنچائے اور آپ کی کوئی بھی خدمت نہ کر سکا۔ معافی مجھے مانگنی ہے آپ سے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں بیٹا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ خدا تمہیں اور رابعہ کو خوش رکھے۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی چچی، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے پہلے تم نہا دھو کے کھانا کھا لو، شیروانی صاحب نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کہا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ گفتگو میں یہی جذباتی عنصر غالب رہا تو سب رونے لگیں گے۔ رابعہ تو خاموشی سے سٹک گئی تھی، لیکن شہلا سب سے پیچھے افسردہ کھڑی تھی اور اسے بالکل احساس نہ تھا کہ اس کا ایک ہاتھ محسن کے کندھے پر ہے۔ خود محسن سخت دل گرفتہ تھا اور دیوار سے ٹیک لگائے خلا میں گھور رہا تھا۔ انکل رضوی اور انکل شیروانی ان کے سامنے تھے، چنانچہ ان دونوں کا یہ پوز نہیں دیکھ رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے شہلا نے ایک ہی ہاتھ سے محسن کا سہارا بھی لیا ہے اور اسے سہارا فراہم بھی کیا ہے، بالکل غیر شعوری طور پر، اور الفاظ کی زبان میں کچھ کہے بغیر اس نے محسن کی رفاقت کا دائمی عہد کر لیا ہے، اور یہ عہد نامہ دنیا داری کی ظاہری رسموں سے کہیں زیادہ پرتقدس ہے اور صرف ان جذبوں کا امین ہے جو انتہائی معصوم، بچے اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نسبت طے ہو جانے کے بعد انہیں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اور شہلا کو اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنے منگیتر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بے شرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ منظر اتنا دلکش اور نظر نواز تھا کہ میں کوئی عظیم مصور ہوتا تو اس خوبصورت لمحے کی طلسم کو رنگوں میں اتار لیتا اور حسن و عشق کی یہ تصویر بھی مونالیزا کی مسکراہٹ کی طرح لافانی ہو جاتی۔ دیکھنے والے اس کے سامنے مسحور کھڑے رہتے اور ان کے دل محبت کے جذبات کی عظمت، پاکیزگی اور ہماگیری کے احساس سے معمور ہو جاتے۔ جب میں اٹھا تو منظر بدل گیا، لیکن اس تصویر کا نقش میرے تصور میں باقی رہا اور لازوال ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے رضوی صاحب کے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے جو واقعات ان کو سنائے تھے ان میں زیب داستاں کے لیے کچھ بڑھا بھی دیا تھا۔ غلط فہمی کے باعث معمولی سی ہاتھا پائی ضرور ہوئی تھی، لیکن ٹوٹ پھوٹ بالکل نہیں ہوئی، اور ان کے آدمی بفضل خدا اتنے ہی صحیح سلامت ہیں جتنا میں۔ جب انکل حضرات ہم لوگوں کی نامعقولیت پر تبصرے کے بعد تشریف لے گئے تو میں نے محسن اور رابعہ کو ان کی عدم موجودگی میں پیش آنے والے واقعات تفصیل سے سنائے۔ شہلا جانتے بوجھتے محفل سے غیر حاضر رہی۔ اس کا خیال ہوگا کہ اکٹھے ہو جانے کے بعد ہم سب اس کو چھیڑیں گے۔ محسن ڈھیٹ آدمی، اس پر کیا اثر ہوگا؟ الٹا وہ ہمارے ساتھ شامل ہو کے شہلا کو پریشان کرنے پر اتر آئے تو اس سے بعید نہیں۔ شہلا سیدھی سادھی لڑکی تھی، نہ بہت زیادہ ذہین اور حاضر جواب اور نہ اتنی تیز ترار کہ اپنی زبان سے برابر کا مقابلہ کر سکے۔
محسن نے بالآخر اعتراف کیا کہ جو کچھ ہوا اس کی مرضی سے تو نہیں ہوا، لیکن اس کی خواہشات کے عین مطابق ہوا۔ شہلا نے اپنی خدمت گزاری اور سعادت مندی اور شرافت سے پاپا اور ممی کے دل جیت لیے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے جذباتی لہجے میں کہا۔ فوزیہ نے تو بہت پہلے ہی شہلا کو پسند کر لیا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے اس نے ماں سے بات کر لی تھی کہ امی اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، خدا نے گھر بیٹھے وہ بہو بھیج دی ہے آپ کے لیے کہ اس جیسی دوسری چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، رات کو ٹارچ لے کر ڈھونڈنے سے۔ میں نے کہا دن میں اینک لگا کے تلاش کرنے سے تیسری نہیں ملے گی۔ رابعہ نے اس بے محل دخل اندازی پر مجھے گھور کے دیکھا۔ محاورے میں یہ غیر ضروری ترمیم خلاف ضابطہ قرار دی جاتی ہے، لیکن دوسری تو خود شہلا تھی۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا جو ہم نے اسی طرح دریافت کی تھی، کیوں محسن؟ رابعہ کا چہرہ ذرا سی دیر کے لیے لال پڑ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں نے پہلے نمبر پر اسے رکھا ہے کیونکہ وہ مجھے پہلے ملی تھی۔ یہ تو ہے، محسن مسکرایا۔ خیر فوزیہ کی بات خود امی کے دل کی بات تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ شہلا کی مرضی جاننا چاہتی ہیں۔ اگر اس کے والدین ہوتے تو ان کی مرضی معلوم کی جاتی اور وہ زبردستی بھی کرتے تو ان کا یہ حق تھا، لیکن وہ بن ماں باپ کی بچی یہاں ایک طرح سے ہماری پناہ میں ہے۔ فوزیہ نے اپنی طرف سے تو واضح کر دیا تھا کہ شہلا انکار نہیں کرے گی، مگر بعد میں امی نے شہلا سے خود بات کی۔ شہلا نے سر جھکا کے کہہ دیا کہ امی میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، جو کچھ بھی ہیں آپ ہیں، انکل رضوی ہیں، رابعہ باجی ہیں اور سکندر بھائی ہیں، یہی میرا خاندان ہے اور میرے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے تو یہی لوگ کریں گے۔ امی نے پاپا سے کہا اور بزرگوں کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا گیا، گویا شادی کمیشن کا اجلاس، جس کی رکنیت کا اعزاز مجھے بھی بخشا گیا۔ رابعہ نے کہا یہ تو طے ہے میاں محسن خان شیروانی کہ بحیثیت سرپرست کے اگر میں رشتہ قبول نہ کرتی تو انجام آپ کا وہی ہوتا جو کیسو فرحات کا ہوا، لیکن میں نے کہا کہ لڑکا ہے تو کچھ سر پھرا مگر آ جائے گا راہ راست پر، چنانچہ بات پکی ہو گئی۔ اب وہاں ایک بڑا لطیفہ پیش آیا۔ انکل شیروانی نے اخلاقاً کچھ دبے دبے لہجے میں کہا کہ بھائی سکندر آ جاتا تو اچھا تھا، اس کی رائے بھی معلوم کر لیتے۔ انکل رضوی نے مجھے ڈانٹا کہ اس نامعقول کی کیا مجال کہ جو ہمارے فیصلے سے اختلاف کرے، لیکن محسن سے بہرحال پوچھ لینا چاہیے۔ اس پر انکل شیروانی نے بھی مجھے ڈانٹ کر کہا اس نامعقول کی کیا مجال جو ہمارے فیصلے سے اختلاف کرے۔ نزلہ برعزو ضعیف، میں ہی سب سے جونیئر رکن تھی جسے بلا وجہ ڈانٹا جا سکتا تھا۔ وہ ہم سب کے ساتھ ہنسی۔ اصل بات معلوم ہے کیا تھی؟ اس نے ہماری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دونوں انکل اچھی طرح جانتے تھے کہ محسن اور شہلا کیا چاہتے ہیں، اور یہ وہی بات ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ اور اب ایک اور اجلاس ہوگا شادی کمیشن کا، محسن نے کہا، جس میں دوسرا ایسا ہی کیس پیش ہوگا، لیکن اس کا سب سے جونیئر رکن ہوگا یہ خاکسار۔ فی الحال کوئی اجلاس وغیرہ نہیں ہو رہا ہے مسٹر خاکسار، بلکہ یہ اجلاس بھی برخاست۔ رابعہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ عقل مندوں نے کہا ہے نا کہ عورت کی نا کو اس کی ہاں سمجھنا چاہیے، محسن نے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے عقل مندوں نے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن افسوس کہ شہلا نے ہاں کہہ دیا، مجبور تھی بیچاری۔ جب تیرا وقت آئے گا کبیر داس، محسن نے تکیے سے مجھ پر حملہ کیا، تو دیکھیں گے کہ دلہن ہاں کہتی ہے یا نہ۔ خان صاحب، میں نے اپنے تکیے سے جوابی کارروائی کی۔ اس نے انکار کیا تو میں دلہن کو قاضی سمیت یوں اٹھا کر لے جاؤں گا جیسے پرتھوی راج نے سوئمبر سے سنیوگتا کو اٹھا لیا تھا۔ شہلا کو وہیں چھوڑ کے ہم سب اگلے دن ناشتے کے بعد واپس ہوئے۔ مسز شیروانی کی طبیعت کچھ افسردہ ضرور تھی، لیکن یہ وقتی کیفیت تھی۔ یہ خیال ان کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ شاید ان سب لوگوں سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، اور یہ بالکل فطری تھا۔ اس خیال کا اظہار ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس طور پر ہم بھی اسی خوف کا شکار تھے کہ یہ مسز شیروانی کو زندہ دیکھنے کا آخری موقع ثابت نہ ہو۔ ڈاکٹر ان کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے، جس کا واضح مطلب یہی نکالا جا سکتا تھا کہ ان کی زندگی کے گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں، مگر ہم خاموش تھے۔ رضوی صاحب ڈیوٹی سے غیر حاضر نہیں رہ سکتے تھے، اور رابعہ مقدمات کی پیروی کو غیر معینہ مدت کے لیے ماتحتوں پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں زیر ضمانت تھا اور مجھے عدالت سے صرف 3 دن کے لیے لاہور سے جانے کی اجازت ملی تھی۔ محسن کے نہ رکنے کے متعدد اسباب تھے۔ پہلی وجہ اس کی ماں تھی۔ اس نے کہا تھا، یار میں اپنی ماما کو لمحہ لمحہ اپنے سامنے مرتا دیکھنے کا عذاب نہیں جھیل سکتا۔
ایک بار خبر سن کے صبر کر لوں گا کیونکہ یہ خبر غیر متوقع نہیں ہوگی، اور سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی۔ دوسری وجہ شہلا تھی جس کی موجودگی میں محسن کا گھر میں رہنا اخلاقی، جذباتی اور معاشرتی مسائل پیدا کر دیتا، اور تیسری وجہ میں تھا جسے ان حالات میں وہ اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میر محمد کے قتل اور اس الزام میں مجھے ملوث کرنے کی سازش نے محسن کے علاوہ رابعہ کو بھی متفکر اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کی پریشانی بجا تھی لیکن خوف کا اظہار انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ زرداد والا معاملہ اور افسوسناک تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جسے ہم نے اتنی جدوجہد کے بعد پیڈرو سمجھ کے گرفتار کیا تھا وہ کوئی اور تھا، اور افسوسناک اس کی موت تھی۔ شیخ کی تائید سے ہماری قوت میں اضافہ ہوا تھا اور سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ رضوی صاحب کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے تاکہ وہ شیخ کا استعفیٰ مسترد کر دیں اور اسے تھانے سے ہٹا کے اپنے ساتھ ہیڈ آفس میں رکھیں۔ رابعہ وضاحت کے باوجود مطمئن نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے زرداد کی موت کے کیس میں کیسے اپنی جان چھڑائی۔ اس کا وہی اخلاقی اور قانونی طور پر جائز اور دانشمندانہ طریقے سے رپورٹ لکھنے کا خیال تھا کہ شیخ کو تمام واقعات کی منوعاً رپورٹ لکھنی چاہیے تھی۔ اگر وہ رپورٹ میں ایک جعلساز کے وکیل بن کر آنے کا اور زہریلی سگریٹ سے ایک زیر تفتیش ملزم کو قتل کر جانے کا ذکر کر دیتا تو شیخ پر کیا الزام آتا؟ زیادہ سے زیادہ محتاط نہ رہنے کا، اس نے کہا۔ مگر اس انکشاف کے بعد کہ مرنے والا استاد پیڈرو نہیں زرداد تھا جس نے میک اپ سے اس کا حلیہ اختیار کیا تھا، شیخ کی پوزیشن اور صاف ہو جاتی۔ وہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجتا تو ڈاکٹر بھی یہ بات واضح کر سکتا تھا۔ تم ایک بات بھول رہی ہو، میں نے کہا۔ اس وقت تک خیال تھا کہ مقتول زرداد کو غیر قانونی طور پر گھر سے اٹھانے کا، اس کے بچوں کو مارنے پیٹنے کا اور تھانے میں بند کرنے کا الزام بھی شیخ پر ہی ہے۔ یہ سفید جھوٹ تھا جو اس خود ساختہ وکیل نے زرداد کو نکال کر لے جانے کے لیے بولا تھا۔ شیخ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کتنے سنگین الزامات میں ملوث ہو جاتا۔ سچ کا پتہ اس وقت معلوم ہوا جب وہ زرداد کی لاش سے اپنی لاتعلقی کا بندوبست کر چکے تھے، اور ظاہر ہے اس کے بعد سچ بولنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ میری بات نے رابعہ کو خاموش کر دیا تھا لیکن قائل نہیں کیا تھا۔ معاملات پیچیدہ صورتحال اختیار کرتے جا رہے تھے اور اس کا خیال تھا کہ اس قسم کے غلط چکر جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی خطرات زیادہ ہوں گے، اور یہ امکانات بڑھتے جائیں گے کہ نادانستگی میں ہم سے کوئی حماقت سرزد ہو جائے۔ جنگ میں خود کو دشمن سے زیادہ چالاک اور طاقتور سمجھنے والا مارا بھی جاتا ہے، خواہ یہ خوش فہمی حقیقت پر مبنی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا تھا کہ اب شرافت علی کے قتل کے مقدمے کی سماعت فوراً شروع ہو جانی چاہیے۔ اصل قاتل کا سراغ ملے نہ ملے، استغاثہ کے دونوں بنیادی گواہ شیدہ اور عبدل مارے جا چکے تھے، اور ان میں سے ایک یعنی عبدل نے مرتے وقت جو بیان دیا تھا اس میں مجھے قتل کے الزام سے بری الذمہ قرار دیا گیا تھا۔ اس بیان کا ایک ٹیپ مست قلندر صاحب نے روزنامہ صدائے وقت کے ریکارڈ میں رکھوا دیا تھا تو دوسرا اخبار کے مدیر اعلیٰ اپنے ساتھ لے کر غائب ہو گئے تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ ضرورت پڑنے پر فاضل مدیر با تدبیر کسی جن کی طرح اچانک نمودار ہو جائے گا اور عدالت کے سامنے اصل ٹیپ پیش کر کے سب کو حیران کر دے گا۔ عدالت کی فائل میں محرر کے ہاتھ کا لکھا ہوا بیان موجود ہے۔ جب ٹیپ ہوگا اور اکرام شیخ کی گواہی ہوگی تو کیس میں میرے خلاف کیا ہوگا؟ سفر کے آغاز میں موسم بہت خوشگوار تھا لیکن ہم سب خاموش تھے اور اپنے اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے تھے۔ باہر اونچے نیچے پہاڑی سلسلے تھے اور زرد مٹی کے ٹیلے تھے جن پر کیکر اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ زمین کا کٹاؤ کہیں کہیں گہری کھائی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ سطح مرتفع پوٹوہار کا یہ نسبتاً بنجر علاقہ گجرفان سے آگے جہلم تک پھیلا ہوا تھا۔ 2 جگہ کار پہاڑی سرنگوں کے اوپر سے گزری اور ہم نے سینکڑوں فٹ نیچے ٹرین کو سرنگ میں سے نکل کے سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے دیکھا۔ پھر کسی موڑ پر سڑک کا راستہ جدا ہو گیا اور کار پہاڑی راستوں پر چکر کاٹتی برساتی نالوں کے پل عبور کرتی دوبارہ ٹرین سے آگے نکل گئی۔ جہلم کے بعد میدانی علاقے کی ہریالی، گھنے سرسبز درختوں کی شادابی اور لہلہاتے کھیتوں کی مہک نے ہمارا استقبال کیا۔ تقریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد رضوی صاحب نے گاڑی روکی اور ہم نے ایک روڈ سائڈ ریسٹورنٹ میں چائے پی۔ لاہور اب 80 میل دور تھا۔ دوبارہ سفر شروع ہوا تو رضوی صاحب پیچھے چلے گئے اور ڈرائیونگ میرے سپرد کر دی۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ پائپ کے کش لیتے رہے اور باہر دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے اچانک کہا،
مجھے معلوم ہوا تھا کہ میر محمد کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش کا نصف حصہ یعنی دھڑ اکرم شیخ نے دریافت کیا تھا۔ سر کوئی تھانے میں پھینک گیا تھا۔ تم کو شیخ نے کچھ بتایا تو ہوگا کہ قتل کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں، میں نے کہا۔ اس نے عبدل کے بیان کا ٹیپ غائب کیا تھا۔ بعد میں اس نے ٹیپ کے بدلے بہت بڑی رقم مانگی اور اس نے بڑی غلطی یہ کی کہ ٹیپ کی نقل بنا لی۔ میں نے ان کو مختصراً وہ تمام واقعات سنا دیے جو ان کی غیر حاضری میں پیش آئے تھے، یعنی کس طرح میں نے دین محمد کے ساتھ جا کے اس کے بھائی کے گھر کا نقشہ دیکھا تھا اور پھر کیسے مجھے مست قلندر صاحب کی زبانی دیگر تفصیلات کا علم ہوا تھا۔ لیکن اب میر محمد کے بچے، اصل ٹیپ اور روزنامہ صدائے وقت کے مدیر کہاں ہیں؟ یہ کسی کو معلوم نہیں۔ وہ بڑے دھیان سے سنتے رہے اور پائپ کے کش لیتے رہے۔